السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کے دوستو آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی اہم اور بہت ضروری بات لے کر حاضر خدمت ہوں، اور سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کے ہر باشندے کو اور ملک کے ہر شہری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے ملک سے خلائی سفر پر جانے والا چندریان 3 کامیابی کے ساتھ چہارشنبے کے دن چاند کے شمالی حصے پر کامیاب لینڈنگ کر چکا ہے، اور اس وقت میرا ملک بھارت چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ پر سراپا خوشی اور شادمانی کے ماحول میں ہے، اور ضرور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ میرے ملک بھارت کے ماہر سائنسدانوں کی شب و روز محنتوں کا بار آور اور کامیاب ترین نتیجہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، اور پوری دنیا سے ملک بھارت کو مبارکبادیوں اور خوشی کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اللہ میرے ملک کی اس کامیابی کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور ملک میں امن و امان اور سکون و عافیت برقرار رکھے۔ دوستو، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اسلامی نقطۂ نظر سے چاند تک انسان کی رسائی ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک کی تقریباً 10 سے زائد آیات میں اللہ رب العزت نے شمس و قمر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ شمس و قمر کی تسخیر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت پر مامور ہیں، اور اپنی خدمت کو وہ انجام دے رہے ہیں کہ رات کے آنے پر چاند نمودار ہوتا ہے، اور رات کا پورا حصہ چاند اپنے ستاروں اور سیاروں کے ساتھ آسمانوں پر جگمگاتا ہے، اور اس کے آنے سے رات کے ہونے کی ہمیں اطلاع ہوتی ہے، اور وہ اپنا مقررہ وقت پورا کر کے جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مقررہ نظام کے تحت آتے اور جاتے ہیں، اور انہی کے آنے اور جانے سے سال اور ایام کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات جو چاند تک پہنچنے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں پازیٹیولی اور نیگیٹیولی، یعنی اس بات اور نفی، کسی بھی پہلو میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ چاند پر انسان پہنچ سکتا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ چاند بھی خدا کی ایک مخلوق ہے۔ چاند تک پہنچنے کی سمجھ بھی اللہ نے ہی ان کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ایک کرشمہ خداوندی ہے۔ خدا نے شیطان مردود کو اس سے بھی زیادہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ پل بھر میں کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔ خدا ہی نے اس کو آسمانوں تک پہنچنے کی طاقت دی ہے۔ اسی طرح خدا نے دجال کو بھی ایسی قوت اور حیرت انگیز طاقت دی کہ چند لمحات میں وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ چاند آسمان پر ہے اور وہاں تک پہنچنا اس لیے بھی محال ہے کہ وہاں فرشتے مامور ہیں نگرانی پر، لہذا چاند تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آسمان بہت دوری پر ہے، اور چاند آسمان اور زمین کے درمیانی فضا اور خلا کے اندر ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ 3,84,000 اور 403 کلومیٹر کی دوری ہے زمین کی چاند تک، یعنی زمین سے چاند تک کی جو دوری ہے وہ
3,84,403 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اب یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاند تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ قسم ہے چاند کی، جب وہ پورا ہو جائے ہم یقیناً چاند کو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان چاند تک پہنچے گا اور کامیاب ہوگا، اس لیے کہ چاند کے مختلف مدارج اور اس کے مختلف منازل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک منزل پر ہو اور انسان وہاں تک پہنچ جائے۔ بہرحال یہ اس وقت کی سب سے بڑی زبردست خوشی کی بات ہے کہ ملک بھارت سے کامیاب سفر کرنے والا چندریان 3 چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈنگ کر چکا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ جو چاند کو اپنا دیوتا مانتے ہیں یا اس کی پرستش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں اتنا بڑا سبق ہے کہ انسان ہی چاند تک پہنچ چکا ہے، وہاں سے مٹی اور پانی اور دیگر چیزوں کے سیمپل بھی لا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ کریٹر کی عبادت کرنی چاہیے اور کریٹر صرف اور صرف خداوند تعالی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پر ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سائنسی ایجادات در حقیقت انسانوں ہی کے فائدے اور ان کی اچھائی کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا کی قدرت کا واضح اظہار ہوتا ہے، واضح ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاند کو انسان کے لیے ایسا مسخر کر دیا کہ وہ وہاں کامیابی کے ساتھ پہنچ بھی سکتا ہے اور وہاں کچھ دن قیام کر سکتا ہے۔ علماء نے فقہی نقطۂ نظر سے چاند پر جانے والے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ وہاں پر بھی نماز کا اہتمام کریں، نماز وہاں پر بھی قضا نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو جماعت سے نماز پڑھ لیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو تنہا نماز پڑھیں، لیکن نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ تحری سے، غور و فکر کے ذریعے سے آپ سمت قبلہ کو متعین کر لیں اور پھر اس جانب رخ کر کے آپ نماز ادا کریں۔ یہ انسانوں کو در حقیقت یہ سبق دینا ہے کہ ہماری پیدائش سے ہزارہا اور کروڑہا سال پہلے اللہ رب العزت نے شمس و قمر کا یہ نظام چلایا ہے، اور اتنے لمبے عرصے سے اللہ کی یہ مخلوق اپنے خالق کے حکم کی فرما برداری میں جو ان کے لیے طے کر دیا گیا ہے اس کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کر رہی ہے۔ یہاں ہم انسانوں سے اور بالخصوص مسلمانوں سے یہ ایک سوال ہے کہ جب یہ مخلوق اپنے پروردگار کی رتی برابر نافرمانی نہیں کر سکتی تو ہم انسان سمجھ بوجھ والے، عقل و ہوش والے اور ہر چیز کی ہمیں تمیز ہے، ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی اور اس کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک ہم لوگوں کے لیے بڑے عبرت کی اور بڑے سبق کی بات ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی مہینے درکار ہوتے ہیں، اور وہاں تک آدمی پہنچ بھی گیا اور وہ اپنے خالق کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب ان کو نکلنا ہے لازم نکلتے ہیں، اور جب ان کو ڈوبنا ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم انسان جس کے لیے یہ شمس و قمر مسخر کیے گئے، جن کے لیے شمس و قمر اللہ نے بنائے، رات و دن کا نظام ان سے چلایا، اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج اپنے خالق کی اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کریں، یہ کسی قیمت پر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے چندریان 3 کی کامیابی پر ہم ملک کو اور ملک کے سائنسدانوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ملک کے ہر باشندے اور شہری کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے چاند پر پہنچنا کوئی
تعلیمات اسلامیہ کے خلاف بات نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان چاند پر پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض انبیاء کرام کا آسمانوں پر جانا اور وہاں پر ان کا قیام کرنا، معراج کے واقعے کو آپ ذہن میں لا لیں، اور حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو آپ ذہن میں لا لیں۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کے فائدے اور ان کے لیے جو ہے ان کے کام میں لگانے کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس پر اپنے خالق کا شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ جب یہ اتنی بڑی مخلوق اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف نہیں جاتی، اس کے حکموں کا جو ہے اس کے حکموں کے پابند ہو کر اپنے آپ کو لے کر چلتی ہیں، تو ہم انسان ہمارے لیے اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر مکمل پابندی کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ عمل کریں، اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی اس کامیاب ترقی کو مزید آگے بڑھائے، اور اس کے ذریعے سے ملک میں امن و امان، بھائی چارگی، اتحاد کا ایک ایسا پیغام جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ملک میں امن و آشتی برقرار رہے، فتنے اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت آمیز ماحول بننے سے ہمارے ملک کی خوب حفاظت ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔